ہمارے ملک میں ایک سب سے بڑا پرابلم جو معاشرتی لیول پہ ہے، کچھ لوگوں کے پاس اگر طاقت آ جائے تو وہ اپنی مخالفت کی بات جو ہے یا اپنی مخالفت کو جاننے کے لیے دوسروں سے یا کسی ادارے کے بندے کو یوز کر کے یا کسی پولیس والے کو یا کسی دوست کو یا کسی سول کو یوز کر کے آ، پوچھتے ہیں اس بندے سے جس سے اختلاف ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اس وقت اگر وہ ان کے کسی حساب میں نہیں آیا تو دوسروں سے اختلافی بات نوٹ کروا کے پوچھتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے، ہمارے بارے میں پوچھو، کیا ویوز جانو، کیا ویوز ہیں اس کے۔ تو یہ تو وہ بات ہوتی ہے کہ جب انسان کو آپ کسی لا کی جو کمزور لا امپلیمنٹیشن والی کنٹریز ہیں، وہ بندہ اگر اس ملک میں جائے تو آپ کہیں کہ ہاں ہاں ابھی ہمارے کام آیا ہے، ابھی ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اختلافی بات نہیں کر رہا اور ان کو پتہ ہے ابھی ہو کہ وہ نہیں کرتا ہے اختلافی بات، پھر وہ یہ جو بیچ کے دلال ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھواتے ہیں کہ پوچھو کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا یہ دس دیٹ کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں اس کی کیا رائے ہے۔ وہ چار باتیں اپنے دنیاوی فائدے کے لیے یا اپنے نمبر بنانے کے لیے بڑھ کے کرتے ہیں کہ یہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو وہ بات ہوئی کہ منافقت ہے، منافقت ہے کہ ہم بات ڈھونڈ رہے ہیں کوئی لڑائی کا منڈ بننے کی یا کوئی جھگڑا کرنے کی یا کوئی جھگڑے کو طول دینے کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سوچ کی پریونشن کی ضرورت ہے۔ بینگ اے نیشن، ہمارے اداروں کا کام ملک اور قوم کی بہتری کرنا ہے، اور ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھ کر جو ہے وہ اپنی انرجی کو ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں ویسٹ کرنے کے لیے نہیں، انہیں گورنمنٹ پے کرتی ہے۔ اور تعلقات بھی جو ہوتے ہیں وہ کسی انسان کو گرانے کے لیے یا کسی انسان کو کمزور کرنے کے لیے یا کسی انسان کو زوال پذیر کرنے کے لیے، کسی انسان کو غریب رکھنے کے لیے، کسی انسان کو غلام رکھنے کے لیے نہیں یوٹیلائز کیے جانے چاہیے۔ لیکن کوئی قیمتی لوگ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹر خان تھے یا جو کوئی ہائی لیول کے ہوتے ہیں، ان کی سیکیورٹی تو ہر حال میں ہونی چاہیے، چاہے وہ سسٹم کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن میں جو عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ پتہ نہیں انہوں نے پاکستان کو اتنا لائٹ کیوں لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ بلو پاسپورٹ یا ریڈ پاسپورٹ مل گیا ان کو تو امریکہ یا انگلینڈ کا تو یہ خدا بن بیٹھتے ہیں کہ بس یہ غلام ہیں، چاہے پورا گاؤں ہو، چاہے پورا معاشرہ ہو، چاہے پورا ملک ہو۔ یہ سیٹ اپ، یہ سوچ کا جو یہ گراوٹ ہوتی ہے، اس کو چینج کیا جائے۔ پھر دوسری بات، ہمارے لوگوں کی جو خامی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ لوگ دنیاوی مفاد کے لیے کسی کو پریورٹی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بندہ امریکہ سے آیا ہے، بندہ انگلینڈ سے آیا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں پتہ نہیں کیا بن کے آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یار، اپنی حیثیت میں انسان کیا ہے؟ اگر آپ دوسروں کے تعارف کرواتے کرواتے آگے چلتے رہیں گے تو آپ اپنی حیثیت میں کیا ہیں؟ سو آپ کو دوسروں کی اتنی عزت یا تکریم بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو کے دوسروں کو کچھ سمجھنا ہی چھوڑ دیں۔ یعنی کہ کوئی بلو پاسپورٹ لے کے آیا ہے یا کوئی امریکن پی آر رکھتا ہے یا کوئی امریکن پرماننٹ ریزیڈنسی رکھتا ہے، پی آر جو ہوتی ہے، یا کوئی یو کے سے آیا ہے، تو ہمارے پاؤں کی جوتی کو بھی ڈر نہیں یار۔ کوئی امیر ہے تو اپنے لیے ہے، ہمارے کس کام کا ہے؟ کوئی امیر ہے، کوئی پیسے والا ہے، یا اس نے جو پیسے کمائے ہیں کیا اس نے آپ کو آ کے دینے ہیں کہ آپ اس کی چاپلوسی کر رہے ہیں؟ سمپل سی باتیں ہیں نا یار، کچھ سوچنے والی باتیں ہیں کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں۔ آپ کو اپنا بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ سیٹل ہو گئے ہیں، ویری گڈ، جیلسی نہیں، ویری گڈ، ہمیں بھی سیٹل ہونا چاہیے۔ ہم کیسے اپنی لائف کو امپروو کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے فائنینشیل پرابلمس کو ریزالو کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے جو گروتھ ہے، جو کسی بھی طرح کی فائنینشیل گروتھ ہو یا اکانومک گروتھ ہو یا جو سوسائٹی میں رہنے کے لیے جو گروتھ انسان کرتا ہے، ہم کیسے جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں بینگ اے نیشن تھوڑا سا بہتر ہونے کی ضرورت ہے یار۔ کوئی باہر سے آیا تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، تو ایک لمٹ تک رکھیں ان کو، بلکہ آپ کو تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ آپ اگر ان سے ملنے جائیں یا وہ آپ سے ملنے آئیں تو ٹھیک ہے، بیٹھک کی حد تک، دیٹس اٹ۔ مہمان نوازی ضرور کریں، رسپیکٹ کریں، خدمت کریں،
ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے مائنڈ میں کچھ یہ باتیں چل رہی ہوں کہ ہماری کڑی کو امریکہ لے جائے گا، ہمارے جاکت کو امریکہ لے جائے گا، ہماری کڑی کو انگلینڈ لے جائے گا، ہمارے جاکت کو انگلینڈ لے جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ان کو ٹھیک ہے ملیں آپس میں، ٹھیک ہے جی ہیں، تو اپنے پیار بات تو آپ جو ہے کسی سے بات نہیں کرنے دیتے کسی کو، اپنے کزنس ہو گئے یا دیگر ہو گئے، لیکن یہ سوچ آ جائے، اس طرح کے سیٹ اپ بن جائے تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ملیں ہیں، اس طرح براڈ مائنڈیڈ یہ وہ، پھر آپ کے لیے لمٹس کچھ کسی کرامت نہیں رہتی ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو بڑا سوچنا ہوگا کہ یہ آپ رسپیکٹ انسان کو دے رہے ہیں، اس کے بلو پاسپورٹ کو دے رہے ہیں، اس کی دولت کو دے رہے ہیں، یا آپ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. تو جو بے لوث تعلق ہوتے ہیں وہی پرفیکٹ ہوتے ہیں. بے لوث تعلق کون سے ہوتے ہیں؟ کہ بغیر کسی ذاتی غرض کے، ٹھیک ہے جی، بغیر کسی ذاتی مفاد کے. ہاں کسی انسان کو آپ اس لیے غریب بھی نہیں رکھیں کہ آپ اس پہ احسان کریں گے تو وہ آپ کو عزت دیتا رہے یا آپ کی مان کے چلتا رہے. یہ تو غلامی کی ایک اور ٹرم ہو جاتی ہے، یہ تو احسان یا پن چڑھانے کی ایک اور ٹرم ہو جاتی ہے کہ بندے کو اتنا اس کو ذلیل اور خوار رکھو یا غریب رکھو، یا اسے اپرچونٹیز اڈاپٹ نہ کرائی جائیں، یا اس کو بیسٹ جگہ پہ ایڈجسٹ نہ کیا جائے کہ بندہ ہماری مان کے چلے، بندہ ہمارے جو ہم کہیں وہ کرے. یعنی کہ اگر ہم اسے باہر بھی لے کے جائیں، لڑکی ہو یا لڑکا، ہماری ایک لڑکی انگلینڈ میں لے کے گئے، اس کو گاؤں کی تھی، تو اس بیچاری کے ساتھ انہوں نے اتنا ادھر ٹارچر کیا، ظلم کیا، اور اس کو بعد میں اس نے چھوڑ دیا لڑکے نے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑا غلط سیٹ اپ بنا ہوا ہے. کچھ لوگ یہاں آتے ہیں جی، اپنی وہ رینٹ کی گاڑیاں لیتے ہیں اور اپنی ٹھاٹ باٹ ظاہر کرتے ہیں، اور یہاں شادی کر کے چلے جاتے ہیں جھانسا دے کے جی ہم آپ کو ادھر بلائیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ بیٹھی رہتی ہیں ادھر، بچے پال رہی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں گئے تھے، شادی بھی کی تھی، انہوں نے پہلے ہی وہاں شادیاں کی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہمیں اپنی سیلف رسپیکٹ بھی قائم رکھنی چاہیے، اپنی عزت نفس بھی قائم رکھنی چاہیے. کوئی امیر ہے تو اپنے لیے ہے، ہمیں اس کیا پرواہ. یہ سوچ ہے نا ایک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو ہم خود تکبر میں مبتلا کر دیتے ہیں یہ اس طرح کے ایکسٹرا پروٹوکولز دے دے کے. ٹھیک ہے، سب کو ان کی حدود میں رکھا جانا چاہیے، اپنی بھی تو کوئی سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے یار، اپنی بھی تو کوئی عزت ہوتی ہے، کوئی عزت نفس ہوتی ہے، کوئی انسان کا اپنا بھی سوچ کا معیار ہوتا ہے، کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی دولت جو ہے وہ ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے، پیسے ہونا یا نہ ہونا یہ الگ بات ہے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے پیسے، ان کی گاڑیوں کی چمک دمک، ان کے عہدوں کی وجہ سے رسپیکٹ نہ دیں. کوئی پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو اچھے انسان کو پریورٹی دینی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر ان میں بھی کوئی اچھا انسان ہو تو آپ اس کو اپنے حسد کی وجہ سے اس کی گاڑی پہ تنقید شروع کر دیں، اس کے بنگلے پہ تنقید شروع کر دیں، اس کی لائف پہ تنقید شروع کر دیں. تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. میں ایک بیلنس لائف سمجھا رہا ہوں کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ہماری نیشن کے اندر، جو اسٹیٹس کو کی وجہ سے چمک دمک اور یہ رونقوں اور یہ جو فلموں ڈراموں میں دیکھ دیکھ کے لوگوں کے دماغ ہی خراب ہوئے ہوئے ہیں کہ امیر ہی بس وہی خدا ہے بس. تو وہ خدا بنانے والی سوچ چینج کر دینی چاہیے. سیلف رسپیکٹ اپنی بھی رکھیں، دوسرے کی بھی رسپیکٹ کریں، لیکن اسٹیٹس کو کے معیار پہ آ کے کسی سے ریلیشن شپ نہیں ہونے چاہیے. اٹ مینس کہ کوئی امیر ہے تو ہم اس کے جو ہے وہ تلوے چاٹیں گے، یا ہم اس کے نعوذ باللہ وہ اپنی دولت ہمارے نام کر جائے گا. مطلب یہ عجیب سی سوچیں ہیں نا لوگوں کی. تو میں بہت سے لوگوں کے جو نا اندر کی باتیں کر رہا ہوں یہ میں، اور ان سوچوں سے نکلیں تاکہ ہم بینگ اے نیشن بہتری کی طرف آئیں. ہمیں خود پہ فوکس کرنا چاہیے، سب کے سب کو. دوسرے بہتر ہو گئے ہیں تو الحمدللہ ان کی جو اچھی لائف گزر رہی ہے اس پہ پرائڈ ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے. ان کی بھی رسپیکٹ کریں، اپنی بھی سیلف رسپیکٹ قائم رکھیں. یہ نہیں کہ کوئی امیر ہے تو آپ اس کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ بس اس کا آپ جو ہے وہ بالکل اس کے آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیں کہ یہ مجھے کوئی پیسے دے گا یا دنیاوی فائدہ دے گا. جو ہمارا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے جو امیر ہے کہ وہ دیکھے کہ غریب کون کون ہیں میرے ارد گرد، میری رشتہ داروں میں، جو میرے جو گاؤں ہے، یا میری جو سٹی ہے، یا جو میرا شہر ہے، یا جو میرا پروونس ہے، یا جو میرا کنٹری ہے. پھر ورلڈ کی بات آتی ہے بعد میں.
غریب کون ہے، یہ اس کے دیکھنے کا کام ہے کہ غریب کون ہے، اس کو کسی طرح اچھے اچھے لوگوں کو، ٹیلنٹڈ لوگوں کو یا بیسٹ لوگوں کو ان کے معیارات کے مطابق کیسے کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، کہاں کہاں، تاکہ ان کی بھی لائف اسٹیبلٹی اور بہتری کی طرف آئے، ان کو کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے، کوئی ایڈ دی جا سکتی ہے، موسٹ ویلکم۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غریب امیر کی طرف دیکھے کہ مجھے کوئی فائدہ دے گا۔ ہوتی ہے، آس ہوتی ہے، لوگ پریشانیوں میں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، دیگر بہت سے پرابلمس ہیں، لوگ پریشانی میں ہوتے ہیں تو ان کو وہ کوئی آسرا دیکھتے ہیں کہ شاید ہم کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں یا بہتری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک وہ جو سوچ کی بات میں کر رہا ہوں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو ہم نے جو ان بیلنسنگ سسٹم کر لیا ہے اپنے ریلیشنز میں بھی، ٹھیک ہے جی، کوئی بہت امیر ہوگا تو یہ تو وہ فرعونیت والی بات ہو گئی کہ آپ فرعون کی پوجا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ بس سب یا میرے گاؤں میں جو ہے یا دوسرے کے گاؤں میں یا تیسرے کے گاؤں میں کوئی اور کوٹھی نہ بنے جو میری بنی ہوئی ہے، یہ بنگلہ جو میرا بنا ہوا ہے، یہ پیلس میرا بنا ہوا ہے، کسی اور کا نہ بنے، بس یہ سوچ۔ تو یہ بڑی جو ہے نا گھٹیا جیسی سوچیں ہوتی ہیں، یہ سوچیں فرعون کی سوچیں تھیں کہ اس نے سب کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور خود خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا، تو تکبر اس لیول کا ہائی ہو چکا تھا، اور یہ ان نااہلوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اس لیے وہ اس کو سلیوٹ کرتے رہے، اس کی پوجا کرتے رہے، اس کی پرستش کرتے رہے، اس کو سلام کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بہت ڈیپلی عمیق طریقے سے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی لائفز کو بیسٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ کوئی پیسے والا ہے تو اپنے لیے ہے، کوئی بڑا آدمی ہے تو اپنے لیے ہے، رسپیکٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، رسپیکٹ ضرور کریں، آپ سب کی کریں، لیکن اتنا بھی نہیں ڈل بڑھیں یا اتنا بھی آپ اپنے آپ کو نہیں کریں کہ کوئی آپ کو کچھ سمجھے ہی نہیں، یا آپ اپنی سیلف رسپیکٹ ہی نہ ہو آپ کی، کہ آپ جو ہے نا آپ اپنا انسان تو ہیں نا، انسان تو ہیں، سو بینگ اے ہیومن، آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے جیسے اس کو پیدا کیا ہے، اور یہ جو دنیا کے معیارات طے کر دیے گئے ہیں جو روزی کے حوالے سے، یہ کچھ لوگ قسمت کا کھیل کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، یہ قسمت کا کھیل نہیں ہے، جو رب نے مجھے علم دیا ہے اس کے اکارڈنگ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ قسمت کا کھیل بالکل نہیں ہے، یہ ہر انسان کے جو دنیا میں درجے طے کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان میں آج تک دیکھیں نا 75 سالوں میں قائد اعظم یا بھٹو کے علاوہ کون سا ٹیلنٹڈ بندہ اوپر ہے بینگ اے پی ایم آف پاکستان؟ کوئی ہے؟ ٹھیک ہے جی، کوئی ویژن تھا، کوئی سوچ تھی، کوئی لانگ ٹرم پالیسیز تھیں، کوئی بہتری کی، ڈیولپمنٹ کی کوئی سوچ تھی۔ اینی ویز میں مطلب کہ وہ بھی میرے لیول کا حساب سے نہیں آئے بھٹو صاحب بھی، لیکن ہی واز گڈ پرسن اینڈ لیڈر اکارڈنگ ٹو وٹ ہی واز ڈیڈ، لیکن میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق آج دن تک پاکستان میں کوئی بندہ نہ پی ایم آیا ہے، نہ پریزیڈنٹ آیا ہے، نہ کوئی بھی، نہ سی او ایس آیا ہے، کوئی بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں نے پاکستان مسلمانوں کی پروٹیکشن کے لیے حاصل کیا ہے تاکہ یہ اس میں بہتر زندگی بسر کر سکیں اور دوسرے مسلمانوں کی بھی حفاظت کر سکیں، قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس ملک میں ہر ملازم جو تنخواہ لیتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، وہ سول سرونٹ آف پاکستان ہے، چاہے وہ ملٹری سے ہے، چاہے وہ سول سرونٹ سے ہے، سول سروسز سے ہے، یا وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہے، ہی از اور شی از اے سول سرونٹ آف پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ اور سول سرونٹ آف پاکستان کا مطلب ہے کہ 23 کروڑ کے لیے سوچنا، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچنا کہ میرا بینک بیلنس کروڑوں میں ہو، میرے بنگلے ہوں، میری جاہ و جلال ہو، عظمت ہو، شان و شوکت ہو، طاقت ہو، پروٹوکولز ہوں، میرے ارد گرد 50,000 لوگوں کا ٹولہ سلوٹ کرنے کے لیے ہو، نہیں، وہ ایسا پاکستان نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے لوگ کبھی پی ایم آف یورپ کے کسی کنٹری کے پی ایم کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی احمدی نژاد کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی کس کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی کس کی، لیکن ہم نے اپنے ملک میں کیا کیا ہے؟ ہم نے کون سا ایسا ایلیجیبل اور ٹیلنٹڈ بندہ اوپر لایا ہے؟ یہ تو وہ لوگ لائے گئے ہیں جن کو مطلب کہ کسی نہ کسی حوالے سے پسند کیا گیا انٹرنیشنل لیول پہ، یہ وہ بندے لائے گئے ہیں، باقی یا جو کچھ بھی ہے سب کچھ پتہ ہے سب کو، مجھے ریپیٹ کر کے اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینی ویز میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں کہ کوئی امیر ہے، کوئی پیسے والا ہے تو اپنے لیے ہے، اسے چاہیے کہ غریبوں کی ویلفیئر کے لیے سوچے، حکومت کو چاہیے کہ وہ غریبوں کے لیے سوچے، ان کی عوام کی ویلفیئر کے لیے سوچے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو قابل یا بہتر سمجھے یا کچھ اس میں خصوصیات ہوں تو وہ اپنے خدمات پیش کرے، کسی پہ احسان کی بات نہیں ہے،
یہ ذمہ داری ہونی چاہیے ہر انسان کی. انفارچونیٹلی ہمیں روٹی کے چکر میں الجھا دیا گیا ہے کہ ان کے لیے روٹی اتنی مشکل کر دو پچھلے 22 سال میں کہ ان کے لیے روٹی اتنی مشکل کر دو کہ بس یہ روٹی کے علاوہ کچھ بھی نہ سوچیں. بس جانوروں کی طرح روٹی کھائیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. روٹی کھائیں، سو جائیں، اور صبح اٹھ کے پھر روٹی کھائیں. کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا ہے تو کریں، نہیں تو پھر سو جائیں. بس یہ زندگی گزار کے چلے جائیں گے. لیکن کوئی سوچ ان کو نہ اوپر آنے دیا جاتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی چانسز ہیں، نہ ان کے لیے کوئی سہولت ہے کہ یہ آگے آ سکیں. تو اگر یہی حالات چلنے ہیں تو چلتے رہیں، لیکن ان کی پریونشن ضروری ہے. کیونکہ 75 سال آگے مزید بھی اگر ہم نے اسی کنڈیشن میں گزارنے ہیں کہ ہمارا غریب اس وقت بھی ترس ہی رہا ہو کہ میں اپنے کپڑے جوتی یا ایک بیسٹ غذا کیسے کھاؤں گا، یا میں اپنے نیڈز کیسے پوری کروں گا، یا ایک بیسٹ لائف کیسے گزاروں گا، سہولتوں بھری لائف کیسے گزاروں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے گورننس. گورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر اوپر آنے کا، یا پھر ملک یا قوم کے لیے کچھ. میں کہتا ہوں کہ آپ کو ہر لیول پہ جو ٹھیک سمجھتا ہے وہ اتنا کرے. اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے، کوئی آئیڈیا ہے، آپ گوگل آپ کے ہاتھ میں ہے، سیل فون آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ذریعے گوگل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ ویب سائٹس اوپن کریں ریلیٹڈ منسٹریز کی، ریلیٹڈ سینیٹرز کی. آپ ان کو سجیسٹ کر دیں، ای میل کر دیں، کہ کال کر دیں، آپ ان کو واٹس ایپ کر دیں، کچھ بھی کر دیں. آپ ان سے 1 on 1 میٹنگ کر لیں کہ یہ سجیشن ہے میرے پاس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے. میں تو کبھی نہیں ہوا مرعوب، تو میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اپنی سوچ کو چینج کریں، آپ اپنی لائف کو بہتری کی طرف لائیں، آپ اپنے جو پرکھ کے معیار ہم نے طے کیے ہوئے ہیں ان میں بہتری لائیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہمارے ملک میں ایک سوچ ڈیولپ ہوئی کہ ایک عام بندہ ہو تو اس کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور ایک کوئی بہت بڑی گاڑیوں میں آئے گا یا بہت بڑے کسی پروٹوکول میں آئے گا تو وہ بہت قیمتی بات ہوگی اس کی. اگر وہ کوئی لاجیکل بات نہ بھی کرے تب بھی ہی از گڈ. تو یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ پہ یہ سوچیں بدلی جانی چاہیے. بینگ اے نیشن میں بات کر رہا ہوں، اور نیشن میں ملک کے سب انسٹیٹیوشنس بھی آ جاتے ہیں، اور سول اینڈ ڈیفنس کے معاملات بھی آ جاتے ہیں کہ سب کو بہتری لانی چاہیے. بینگ اے انڈیویجول، بینگ یونائٹیڈ. ٹھیک ہے جی. تو یہی ہوتا ہے کہ اگر کچھ بہتری لانی ہو تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے. تو باقی میں رسپیکٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سب کی رسپیکٹ کریں. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی غریب سے غریب انسان بھی آ جائے، کوئی امیر سے امیر بھی آ جائے، تو اس کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے. کہ انسان کے ساتھ ڈیلنگ، یا اس کی جو سلام دعا یا بیٹھ کے بات چیت، یا کوئی بھی اس کی جو آپس کی ان کی جو بحثیت انسان بات چیت ہوتی ہے، وہ ضرور رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کے ہونی چاہیے. لیکن یہ جو باقی قباحتیں ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، ہمیں ان کی اصلاحات کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک بیسٹ نیشن کی طرف اپنا سفر شروع کریں. ابھی بہت ہو گیا، 75 سال ہو گئے ہیں. لڑائی جھگڑے، مار کٹائی اور قتل و غارت بھی بہت ہو گئی ہے. ابھی یہ ظلم بہت ہو چکے ہیں. ابھی ان سب کو شٹ اپ ہونا چاہیے، اور پاکستان کے فیوچر کو برائٹ ہونا چاہیے، اور ہماری نیشن کا فیوچر برائٹ ہو. السلام علیکم.